الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، اس ملک کے بہت بڑے شہر ممبئی کا واقعہ ہے اور بہت پبلسٹی ہوئی اس کی کہ ایک مسلمان لڑکے ذیشان احمد نام تھا، اس کا MBA کیا تھا. اس نے اور دو ساتھ کے لڑکے تھے، انہوں نے بھی MBA کیا تھا. ممبئی میں ایک کمپنی ہری کرشنا ایکسپورٹس میں انہوں نے درخواست دی، اپلیکیشن دی جاب کے لیے. تو ساتھ میں جو دو ہندو لڑکے تھے انہیں کال کیا گیا انٹرویو کے لیے، اور ذیشان کے پاس SMS آیا کمپنی کی طرف سے، تھینک یو ویری مچ فار یور اپلیکیشن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے درخواست دی تھی، بٹ وی ریگریٹ ٹو انفارم یو دیٹ وی ہائر اونلی نان مسلمس. لیکن ہمیں افسوس ہے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں لیتے، ہم صرف غیر مسلموں کو لیتے ہیں اپنے یہاں. وہ انہوں نے جیسا آج کل شاید بہت سے لوگ کرتے، جو آج کا دور ہے اس میں یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا استعمال کہلاتا ہے، انہوں نے اس میسج کو فیس بک پر ڈال دیا اور وہ پھیل گیا تمام ہندوستان میں، دنیا بھر میں. تو بہت لعنت ملامت ہو رہی ہے، پریس بھی بہت برا بھلا کہہ رہا ہے انہیں. جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ان کو بلائیں اور طلب کریں. یہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ FIR ان کے خلاف ہو نہیں ہو. یہ تو ایک کیس تھا جہاں تحریر میں ریٹن میں، یعنی SMS بھی تحریر میں ہوا، ریکارڈ ہو گیا، ریٹن میں جواب دے دیا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں لیتے. مسلمان تو جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو زمانے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اب ذرا سا اس موجودہ بدلے ہوئے حالات میں وہ کچھ زیادہ بولڈ ہو گئے. ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہم لکھ کے دے دیں گے ہم مسلمانوں کو نہیں لیتے. جب لکھ کر نہیں دیتے تھے تب بھی یہ مسائل تھے. مسلمانوں کو ان سوسائٹیز میں، کالونیز میں گھر نہیں ملتے. ان لوگوں کو جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جنہیں دنیا جانتی ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور سب کچھ ان کا اٹھنا بیٹھنا طور طریقے سب غیر مسلموں جیسے ہیں، لیکن اگر نام کے مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تب بھی ان کو سوسائٹیز میں گھر کرائے پر نہیں ملتے وہاں ممبئی میں. اور دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے، وہاں کی چیزیں ذرا خبروں میں زیادہ آ جاتی. یہ جواب تحریر میں تھا، فیس بک پر پڑ گیا، اس لیے چاروں طرف مشہور ہو گیا. اب اس کے اوپر کہ یہ اتنا کیسے اس ملک کے اندر، سیکولر ملک کے اندر یہ کیسے ہوا، اور کیسے اس فرم نے ایسی حرکت کی، اس کمپنی نے ایسی حرکت کی، ایکشن لیا جائے، یہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں اسی بات کو کہ جہاں وہ لکھ کر نہیں دیتے وہاں کوئی کیا ایکشن لے لے گا. اور اصل بات یہ ہے کہ ہندوز بہت بڑی تعداد میں، ہندو شاکڈ ہوئے بہت بڑی تعداد میں، اور یہ ریئیکشن اور رد عمل بھی ہندوؤں کے آ رہے ہیں. یہ تو بہت خطرناک بات ہے، بہت برا ہوا. اور جو میڈیا ہے، جو پریس ہے، وہ بھی ہندو میڈیا جو ہے وہ دے رہا ہے اس کو. مسلمانوں کو تعجب نہیں ہوا، ان کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے، عام پبلک کو. مسلمانوں کو ہے اندازہ، اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ شوق بھی نہیں ہوا اور بہت زیادہ کوئی تعجب بھی نہیں ہوا. یہ تو ہوتا ہے، وہاں لکھ کر دے دیا تھا، جگہ جگہ ہوتا ہے، آج نہیں ہوتا چلا آیا ہے، آج ہی کی بات نہیں. اب یہ کیس جو سامنے آ گیا، اس میں فرض کیجئے کوئی کسی طرح کا ان کے اوپر کوئی فائن ہو، جرمانہ ہو، کچھ کہہ دیا جائے، کچھ جواب دیں، کوئی صفائی دیں، قبول کر لیں، کچھ بھی ہو. ان سب کا کیا علاج ہے کہ جو لکھ کر نہیں دیتے؟
اور اچھے باصلاحیت ہوں اگر مسلمان تو وہ بھی رہ جاتے ہیں بعض جگہوں پر، ہمیشہ نہیں، سب جگہ نہیں، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو بہت سے باصلاحیت مسلمان بھی صرف اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ مسئلہ کم از کم اس ملک میں کامنل نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں تو ایسے ہی آتا ہے نا کہ بہت کامنل نہیں، یہ لوگ بڑے فرقہ پرست ہیں۔ فرقہ پرست وہ بھی ہیں، فرقہ پرست مسلمان بھی ہیں، کامنل وہ بھی ہیں، کامنل یہ بھی ہیں، لیکن یہ مسئلہ فرقہ پرستی کا نہیں ہے، کم از کم اس ملک میں نہیں ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جو عیسائی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک لیول کے اوپر پوری دنیا میں وہ ہے فرقہ پرستی کا مسئلہ، کہ وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو مسلمانوں کو نہیں لیتے یہ فرقہ پرستی کا نہیں ہے۔ گھر نہیں دیتے کرائے کے اوپر، یہ کرائسس آف کانفیڈنس ہے۔ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی اپنا اعتماد کھویا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا نا کم از کم اس ملک میں، اس لیے کہہ رہا تھا یہ کہ اس ملک کے اندر یہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے جو ہندو کہلاتے ہیں، یہ دنیا میں اکیلی ایسی قوم ہے جو دولت کی پوجا کرتی ہے۔ دولت کے پیچھے پڑنے والے، دولت کو کمانے والے، دولت ہی کو اپنی منزل سمجھنے والے تو دنیا میں بہت، دولت کی پوجا کرنے والی دنیا میں ایک ہی قوم ہے۔ یہ نفع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے کہ کمیونل بیسس کے اوپر یہ مسلمان ہیں اس لیے ہم نفع چھوڑ دیں اپنا، یہ نہیں کرتے۔ یہ تو پوجا کا مسئلہ ہے ان کے لیے، دولت تو دیوتا ہے ان کی، دیوی ہے ان کی۔ میں جانتا ہوں ان کیسز کو، کم از کم 2 کیس، اور لوگ اور کیسز کو ہو سکتا ہے جانتے ہوں بعض کو، کہ گجرات کے بدترین فساد کے دوران گجراتی امپلائر نے اپنے مسلمان امپلائی کو، اکاؤنٹنٹ کو، یا ایک دوسرے کیس میں ایک دوسرے امپلائی کو جو اچھی پوزیشن کے اوپر تھے، بہت ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر، پوری حفاظت کی، چھوڑا نہیں، جانے نہیں دیا، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری کمپنی کے لیے فائدے کا ہے۔ تو اگر ان کی کمپنی کے لیے وہ فائدے کا ہے تو وہ نفرت اس کے دن ان کے دل میں بھی ہوگی مسلمانوں سے، انہیں نہیں چھوڑ سکتے وہ انہیں فائدہ دے رہے ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی جگہ دوسرے جو ہم رکھیں گے وہ اتنا فائدہ نہیں دیں گے جتنا یہ دے رہے ہیں، تو نہیں چھوڑ سکتے وہ۔ یہ اس پوری قوم کا مزاج ہے۔ تو یہ اعتماد کا کھونا ہے، پوری قوم نے بحیثیت مجموعی اپنا اعتماد کھویا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ملکوں میں اگر کمیونل بات ہو تو ڈسکریمنیشن یا یہ تفریق ہو سکتی ہے۔ یہاں تو اگر یہ اعتماد بحال ہو جائے کہ یہ بھروسے کے ہیں تو 1000 کمیونل ہو، ان کو آگے رکھیں گے وہ۔ اکا دکا واقعات کہیں آتے ہیں، میں تو ظاہر ہے انہیں جانتا ہوں جنہیں جانتا ہوں، میں انہی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں آپ سے۔ آپ لوگ الگ الگ ایسے کیسز جانتے ہوں گے، وہ وہی ہیں جو میں سنا رہا ہوں، یا کہ یہاں پہ چند میں مثالیں پیش کروں گا، وہی مثالیں ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے لوگوں کو۔ یہاں ہمارے ایک پٹنہ کے اندر ہمارے دعوتی ساتھی ہیں، ایک جاوید صاحب، سینٹرل ایکسائز میں آفس میں اکاؤنٹس کے اوپر، اکاؤنٹس کا کام ہے ان کا، اکاؤنٹس آفس کے اندر ہے سینٹرل ایکسائز میں، وہاں یا تھے جب کی بات ہے۔ ایک نئے اسسٹنٹ کمشنر آئے، ینگ تھے بہت، انہوں نے آتے آرڈر کیا جمعے کی نماز کو کوئی نہیں جائے گا۔ سارے میں شور مچ گیا کہ یہ تو بہت بڑا کٹر فرقہ پرست ہے، بڑا کمیونل ہے، جمعے کی نماز کو نہیں جانے دے گا۔ کچھ اس کے بھی لوگ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، کہاں کہیں گے اور کہاں کمپلین کریں گے اور کیا کریں گے۔ جاوید گئے ان کے پاس آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد، جس دن انہوں نے آرڈر کیا تھا، جب آفس ٹائم ختم ہو گیا، جب دوسرے لوگ چلے گئے کہ ان کے علم میں نہیں آیا، تو وہ پہنچے اے سی کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، اور ان سے جا کر کہا کہ سر ہمارے لیے یہ اتنا ضروری ہے، فرض ہے کہ ہمیں اس کے لیے نوکری چھوڑنی پڑ جائے گی، تو آپ اس سے کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ اور کبھی نہیں روکا گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ خاص برتاؤ کیوں کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ میں کہ انہیں گھنٹے بھر کی چھٹی دے دی جائے، کبھی گھنٹے بھر میں آتے ہیں لوٹ کر، کبھی 1.5 گھنٹے میں واپس آتے ہیں، انہیں یہ چھٹی دے دی جائے اور ہندو اتنی دیر میں بیٹھے کام کرتے رہے، تو یہ آپ کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا جائے، کیوں رعایت دی جائے کہ آپ کے مذہب کی بات ہے، آپ کے دھرم کی بات ہے، اس لیے ہم تو سب کو برابر رکھنا چاہتے ہیں، کوئی چھٹی نہیں۔ ایک جملہ ہلکے سے بہت نرم آواز میں بولتے ہیں، بہت جاوید، بہت ایسا کہ جیسے آنکھوں سے آنکھیں بھی نہیں ملاتے بہت، تو انہوں نے دب کر ذرا ایک نرم سی آواز میں، ہلکی سی آواز میں کہا، سر آئی ول کمپنسیٹ فار دیٹ پیریڈ، دیٹ لاسٹ ٹائم، میں وہ جو وقت ضائع ہوگا میں اس کا بدلہ دوں گا، اسے پورا کروں گا میں۔ اس نے چہرے کی طرف چند لمحے دیکھا، پھر کہا آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں نماز کو۔ اس کے بعد ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے ان کی نگرانی کرائی، کوئی اندازہ کبھی نہیں ہوا کہ نگرانی کرائی، بہت دن گزر گئے، ہفتوں گزر گئے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے پہلے آفس آتے تھے، آفس ٹائم سے وہ جھاڑ پہنچ کر کے اپنی کل کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ لے کر بیٹھتے تھے، اور شام کو جب سارے لوگ چلے جاتے تھے یہ بیٹھے رہتے تھے، پھر فائلیں نکالی، اگر اپنا کام پورا ہو گیا تو دوسروں کا مانگ لیا انہوں نے کہ مجھے دے جاؤ، اور 2 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھتے تھے۔ بہت لیٹ ہو گئی، شام ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، پھر اپنا کام وام سمیٹ کے رکھ کر چلے گئے، وعدہ کیا تھا، اور کسی جگہ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے واچ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنا کیا انتظام کیا تھا واچ کرنے کا۔ چند ہفتے ایسے گزرے، آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے نماز پڑھ کے، اور 2.5-3 گھنٹے ایکسٹرا دیتے تھے جمعے کے دن، اور کسی کو کبھی نہیں بتایا، لوگ دیکھتے تھے بیٹھے ہو، کہتے تھے کیا چل نہیں رہے ہیں، کہا آ جائیں گے تو ہم جاؤ تھوڑا سا کام ہے، اور پھر بیٹھتے تھے 2 گھنٹے ایکسٹرا۔ چند ہفتوں کے بعد اے سی نے بلایا، اے سی صاحب نے، اور جو وہاں کی سب سے سینئر ذمہ دار پوسٹ تھی اس کے اوپر رکھا انہیں کہ آپ یہاں آئیے، اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ کہیں ریڈ ہونی ہوتی تھی کسی جگہ، انہوں نے مجھے بتایا، تو وہ خود گاڑی لے کے گھر آتے تھے، بلاتے نہیں تھے، وہ گاڑی لے کر گھر پہ کھڑے ہوتے تھے کہ چلیے آپ کو ساتھ پہ لے کے چلنا ہے، کسی اور کو تو میں بتا نہیں سکتا۔ یہ اعتماد پیدا ہوا۔ اب اور لوگ نماز پڑھنے کے نام سے جا رہے ہیں تو ذرا ادھر چائے بھی پی رہے ہیں، باتیں کرنے کے لیے ادھر ٹہل بھی رہے ہیں، رک رہے ہیں، تب وہ آدمی کامنل نہیں تھا، بات کو اندازہ ہوا، معلوم ہوا اس کی ذہن میں ایک ینگ آدمی تھا، ایک اصولی بات آئی، کیوں صاحب یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہندو کام کر رہے ہیں، مسلمان چلے گئے اور پھر نماز پڑھ کے آ جانا چاہیے، آ رہے ہیں 1.5 گھنٹے میں واپس، نماز کے نام سے انہیں چھٹی دے دی جائے۔ یہ ایک کیس ہے، میں 2-3 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثالوں میں۔ وہ جاوید تھے، یہیں اسی شہر کے جاوید صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید انجم، یہاں ڈگری کالج میں پرنسپل رہ چکے، ریٹائر ہو گئے، کاشی پور میں پوسٹنگ تھی ان کی۔ اتفاق سے 4 اور مسلمان تھے اس پیریڈ میں، لیکچرار تھے اس وقت، یہ 5 مسلمان لیکچرار تھے پورے بہت بڑے کالج کے اندر، اور چند سال رہے وہاں۔ پورے یونیورسٹی میں شہرت تھی کہ مسلمان کام کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کام کرتے ہیں، مسلمان صحیح وقت پر آتے ہیں، مسلمان، اتفاق سے وہ چاروں ان کے مزاج کے تھے، ایسا ہوتا نہیں کہیں لیکن تھا اس وقت۔ تو اس 3-4 سال میں مسلمانوں کی اتنی شہرت ہوئی کام کرنے کی، ایجوکیشن، وہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، کہ وہ 15-20 سال تک قائم رہی کہ مسلمان کام کرتے ہیں، مسلمان قابل بھروسہ ہوتے ہیں ہندوؤں کے مقابلے میں۔ یہ ہمارے ایک، یہ بھی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، کاکی ناڈا میں مشتاق صاحب، ایک پاؤں کٹا ہوا ہے، بیساکھی سے چلتے ہیں، کاکی ناڈا میں رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں حیدرآباد میں ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ذرا کافی کٹر ہندوؤں کا، اس محلے کے بیچ میں ایک بہت بڑا حویلی ہے، بہت بڑی، اور اس حویلی کے ساتھ میں مسجد بھی ہے، اور وہ ویران پڑی ہے۔ حالت نماز میں امام صاحب کا مرڈر ہو گیا، نماز پڑھاتے میں، تب سے وہ ویران ہے، اور کوئی وہاں دور مسلمانوں کا گھر کافی دور تک نہیں ہے۔ اب وہاں نہ کوئی نماز کے لیے جاتا ہے، نہ اذان ہوتی ہے، وہ ویران پڑا ہے۔ جن لوگوں کی وہ پراپرٹی تھی، حویلی تھی، اور فرنشڈ
سامان، صوفے اور بسیریاں اور باقی بہت فریج اور وہ سب چیزیں گھر میں پڑی ہیں برسوں سے، اربوں روپے کی پراپرٹی ہو. تو وہ لوگ باہر رہتے ہیں یو ایس میں، انہوں نے یہ کہلوایا کہ ہم اسے کسی دین کے کام کے لیے اس کو کوئی اگر لے تو دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تو وہ امام صاحب تھے اور کچھ وہاں پر لوگ رہتے تھے، وہ جو کچھ بھی دین کا کام سمجھتے ہیں وہ ہو رہا تھا. اب وہ ویران ہو گیا. تو انہوں نے کہلایا کہ کوئی بھی اسے تنظیم لینا چاہے دین کا کام کرنے کے لیے تو یہ ہم دے دیں گے. بہت سی تنظیمیں سامنے آئیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لوگ آئے، انہوں نے وہاں سے بھیجا ممبئی سے، انہوں نے آ کے جائزہ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اسے سیل آف کر کے دوسری جگہ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری آبائی جائیداد ہے، ہمارا جذباتی تعلق ہے، بیچنا تو نہیں ہے ہمیں، ہم دین کے کام کے لیے دے دیں گے، آپ ہی کی ہو گئی، لیکن ہم ایسے سیل نہیں کریں گے کہ یہاں سیل کر کے کہیں اور لیں آپ. تو انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہو سکتا، وہ جو ماحول ہے اس میں تو یہاں پر کوئی نہیں رکے گا، ہم نہیں کر سکتے. یہ مشتاق صاحب کو معلوم ہوا تو کاکی ناٹا سے پہنچے وہاں حیدرآباد، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ان کو اطلاع کی، ان سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ میں، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ میں اسے کریں گے، مسجد کو بھی آباد کریں گے، ہم لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دے دیں گے ہم آپ کو، کچھ دنوں کے بعد پہلے آپ جائیے، کام کیجئے، دیکھ لیں، آپ بسا لیجئے اسے، ہم کچھ دنوں دیکھ لیں آپ کو، اس کے بعد آپ کو دے دیں گے، آپ کے نام کر دیں گے. یہ گئے، انہوں نے جھاڑا پوچھا، صفائی کی، تو گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنی شروع ہوئی کہ اچھا آ گیا کوئی ہمت کر کے یہاں. 7-8 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ یہ وہاں پر جا کر سیٹل ہو گئے. اب جب جھاڑ پہنچ کے صاف کر چکے تو نکلے، ایک ایک کنڈی کھٹکھٹائی انہوں نے. اب لنگڑے ہیں، ایک پاؤں نہیں ہے، بیساکھی سے کنڈی کھٹکھٹا کر وہی نکلی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یہاں پر آ گئے پڑوس میں، کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو آدھی رات کو ہمیں بتائیے گا، ہم کریں گے. اب وہ لوگوں نے مطلب بے اعتباری سے یہاں کے جیسے کچھ بھی سنا بند کر لیا. اب میں درمیان کے حصے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ درمیان میں کیسے یہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا انہوں نے، زبانی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ حالت تھی کہ اگر 4-5 دن کے ٹور کے لیے دوسرے شہروں میں چلے جاتے تھے، اگر 3-4 دن کے لیے جاتے تھے، 2-4 دن ایکسٹرا لگ جاتے تھے، تو عورتیں آ کے پوچھتی تھیں مشتاق بھائی کہاں گیا، بڑی دیر ہو گئی، بہت دن ہو گئے. اور وہ انتظار کرتی تھی وہاں کے ماحول کہ یہ لوگ آئیں، یہ چلے کہاں گئے. جہاں پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قدم رکھ سکے وہاں وہ یہ انتظار کرتے تھے کہ یہ کہاں گئے یہ لوگ. ان کے لیے رحمت ثابت ہوئے ان کے لیے، اب وہ نہیں چھوڑ سکتے انہیں. یہ واقعہ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں. کانپور میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جمیل، کارڈیولوجسٹ، وہاں کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. جب انہوں نے نئی ایم ڈی کر کے آئے، جب نیا باہر کے رہنے والے تھے اٹاوا کے، تو انہوں نے کہا گھر یہاں پر کانپور میں کہیں کرائے کا لے لیں. ابھی اسٹوڈنٹ تھے، وہاں سے نکلے تھے، کرائے کا گھر لینا تھا. گھر نہیں ملتا ہندو آبادی کے اندر، مسلمان آبادی بہت زیادہ بیکورڈ تھی، جہاں کہیں کلینک تھا وہاں سے دور بھی بہت تھی. بہت مشکل سے کچھ لوگوں کی سفارشوں نے، ایک شرما صاحب نے بڑی مشکل سے دیا، اس میں کچھ اور ساتھ کے ڈاکٹروں نے، انہوں نے سفارش کی کہ بھئی جیسا آپ کہیں گے ویسا رہیں گے، ہم انہیں ہٹا لیں گے، کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی ماس مچھلی میٹ بھی نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے بہت ہچکچا کے ان ہندوؤں کی سفارش پر دے دیا. وہ 2.5-3 سال وہاں پہ رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. تو پھوٹ کر روتے تھے وہ لوگ کہ آپ مت جائیے یہاں سے. بولے آپ چلے جائیے اس گھر کے اندر، یہاں بھی آتے رہیے، یہ آپ ہی کا ہے، ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور انہوں نے خود جب طبیعت خراب ہوتی تھی انہیں بلاتے تھے، آخر وقت میں بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ. سب گھر والوں نے کہا ہاں پڑھوا دیجیے. تعلق محبت یہ تھی کہ جو یہ کہیں گے سارے فیملی کے لوگ مانیں گے، ان کو گھر دینے کو تیار نہیں تھے. یہ واقعات ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ میں کوئی ایک ہوتا ہے ایسا واقعہ. ہیں ایسے بہت سے ہیں جو ہم 3-4 میں اور گنا سکتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہوں گے، لیکن وہ ان کا اوسط 10 لاکھ میں ایک کا ہے، باقی سب ایسے نہیں ہیں.
اگر ایسا ہی اعتماد، اگر سب ایسے ہوتے تو پوری قوم کا اعتماد ہوتا. یہ کرائسس آف کانفیڈنس جو ہے یہ تھا کبھی اعتماد. یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا، بڑوں نے، کہ یہ جگہ جگہ بہت عام بات تھی کہ کسی مسلمان سے اگر کوئی غلطی اور دھوکہ دھڑی کی بات ہو جاتی تھی کسی ہندو کے ساتھ میں تو وہ چیختا تھا کہ مسلمانوں کے جھوٹ بولتا ہے. یہ بات ہندوؤں کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ ہندو ہو کے یہ کرتا ہے، مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے، مسلمانوں کے دھوکہ دیتا ہے. تو یہ پوری قوم کے ذہن میں تھا کہ مسلمان ہے تو نہیں کر سکتا، اور یہ نالائق ایسا ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہ وہ دور تھا جب خرابیاں آنے لگی تھی اور یہ سب کرنے لگے تھے، اور وہ حیرت سے کہتے تھے مسلمانوں کے ایسا کرتا ہے. اب نہیں کہتے، اب تو مسلمان کو نہیں لینا چاہتے. ان کی بات نہیں ہے. مسلمان امپلائر مسلمانوں کو اور کم لینا چاہتے ہیں کہ یہ اعتماد کے کم ہیں، یہ ہندو اعتماد کے زیادہ ہوں گے. کدھر کمیونزم کی بات آ رہی ہے کہ جب مسلمان امپلائر بھی ترجیح دے رہا ہے اور پریفر کر رہا ہے کہ یہ زیادہ بھروسے کے، یہ مسلمان کم بھروسے کے ہیں، تو پھر وہ اگر کرتے ہیں تو وہ خالی فرقہ پرستی کی بات کہاں ہوئی؟ یہ پوری قوم کو کیا ہوا؟ اور میں نے کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا ہے یہاں پر کہ اسٹیٹ پیریڈ کے جج تھے، انہوں نے سنایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے فادر ان لا کے پاس بیٹھ کر انہوں نے سنایا تھا کہ جب ہمیں ٹریننگ دی گئی تو ہمیں ٹریننگ میں یہ سکھایا جاتا تھا سب کو، ہندوؤں مسلمانوں سب کو، جتنے ججز کے اوپر جن کی تقرری ہوتی تھی، اپائنٹمنٹ ہوتا تھا، یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا کہ اگر فیکٹس برابر ہوں کسی کیس کے اور سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ فیصلہ کس کے حق میں کریں، اگر ایک ہندو اور ایک مسلمان ہو تو مسلمان کے حق میں کرنا، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اگر فیکٹس برابر ہو تو مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ ٹریننگ میں سکھایا جاتا تھا ہندو ججوں کو. وہ دن تو تصور میں نہیں آ سکتے کہ یہ آفیشیل ٹریننگ میں یہ سکھایا جائے. یہ اس کے بعد کے دن ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جب کہتے تھے مسلمانوں کے یہ کرتا ہے، جو ہم سنتے تھے اور ہم نے دیکھا تھا، اس لیے کہ مسلمان یہ سب کرنے لگے تھے. لیکن ابھی تک ذہنوں میں یہ تھا کہ مسلمان بہتر ہوتا ہے ہندو سے، کردار میں، بھروسے میں. حالانکہ ہو گئی تھی گڑبڑ اور برابر آ گئے تھے. اور اب وہ وقت ہے کہ جب مسلمان کے مقابلے میں خود مسلمان غیر مسلم کو لینا چاہتے ہیں. تو یہ فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے. کیوں نمازوں کے لیے جائیں گے اور اس کے اوپر جھگڑے کریں گے اور پھر اس کے بعد وقت ضائع کر کے واپس آئیں گے؟ دوسروں سے زیادہ کام کر کے دکھانے میں کیا حرج ہے؟ یہ کبھی کیا کرتے تھے لوگ کہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنے گھنٹوں کے پیسے مل رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ہیں تو ہم ان کے وفادار رہیں گے اور ان کو کچھ کما کر دیں گے. تو ان کی قدر ہوتی تھی دلوں کے اندر. وہ چیز اب نہیں ہے. اب وہ بھی دن نہیں ہے کہ مسجدوں کے آگے بھیڑ لگی ہوتی تھی، عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، ہندو عورتیں کہ میاں جی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اس پہ چھو کرتے جائیے، یہ بچہ اچھا ہو جائے گا. اب آپ کی پھونکوں سے ان کے اوپر، ان کے دل میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ کی پھونک سے ان کا بچہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. تو یہ پوری قوم نے اپنا اعتماد کھویا ہے بحیثیت مجموعی. اور جہاں اتفاق سے کسی طریقے سے کسی کے کہنے سننے سے کوئی واقعی ایماندار اور اچھا آدمی، دیانتدار کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہاں لوگ حیرت کرتے ہیں، چاروں طرف ہندو مسلمان. ساتھ میں یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ایسا ہے، یہ ساتھ میں جوڑا جاتا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا قیمتی، مسلمانوں کا ایسا ہے. یعنی مسلمانوں کو تو ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا، لیکن یہ نکل رہا ہے. یہ وہ قوم ہے جسے 5 وقت کی نماز میں یہ تربیت دی گئی کہ یہ چاروں طرف یہ تربیت دی گئی کہ اگر نماز کا وقت اور کی 1 بجے ہو رہا ہے تو 1:01 پہ نہیں، 1 بجے ہوگی کھڑی. اور اگر 1:01 ہو گیا تو سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کہاں گئے، کسی دن اتفاق سے ہو جائے تو. جس کی 5 وقت کی یہ تربیت ہے وہ لوگ کسی جگہ وقت پر نہیں پہنچتے، کسی ایک جگہ بھی. وقت سے پہلے پہنچیے، وقت پر نہیں پہنچتے. تربیت یہ مل رہی ہے، دین تربیت یہ دے رہا ہے. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ کہاں زندگی ضائع کر رہے ہیں.
یہ قوم، پوری قوم نے بدلا اپنے آپ کو. دین نے تو یہ سکھایا تھا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر کام کا ایک بدلہ ہوگا مرتب، یہ تمہارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، آگے پیچھے دونوں طرف، فرشتوں کے ذریعے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. ہر لمحہ ہر عمل کا تمہیں بدلہ مرتب ہو رہا ہے، تمہیں نظر نہ آ رہا ہوگا. اللہ کی طرف سے اس کو ریکارڈ کرنے والے چاروں طرف موجود ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلتے، اپنی نفسیات کو نہیں بدلتے، اپنے اندر کی حالت کو جب تک نہیں بدلتے. باہر آؤٹ ورڈ چینج نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، اندر سے بدل گئے، سوچنے کا انداز بدل گیا، اپنی نفسیات بدل گئی، سائیکالوجی بدل گئی، یہ سوچنے کا انداز واپس بدل گیا. بہت کسی سے کہتے ہیں آپ یہاں سے سن کے جائیں گے، کل سے وقت پر سارے کام کیا کریں گے، 3 دن چلے گا، چوتھے دن ختم ہو جائے گا. اگر 3 دن چلا تو بہت ہے. ابھی نفسیات نہیں بدل رہی، آپ نے کچھ طے کیا، اس پر عمل نہیں ہوگا. کہاں کیوں وقت ضائع ہو رہے ہیں کہیں پر چاروں طرف؟ جس سے یہ کہا گیا تھا، جن سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے مقرر ہر کام کی، لکل اجل کتاب، ہر مدت کے کا ریکارڈ موجود ہے کہ کس وقت کے بدلے پھر کیا ہو جائے گا، واپس نہیں آئے. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ پہلے نہیں اور 1000واں حصہ باہر نہیں. جب نتیجہ سامنے آئے گا تو اس میں مہلت مانگیں گے نہیں ملے گی. جن کو یہ بتایا گیا تھا ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جب مجبوری ہو گئی، کسی جگہ جانا تھا، دیر سے وہ زیادہ ہو گیا، جام لگ گیا تھا، اچھا اس دن لگ گیا تھا. جہاں پر روز جانا ہو یا ریگولر کسی جگہ جانا ہو، اگلی دفعہ دوسری مجبوری تھی، کوئی ملنے والے آ گئے تھے، تیسری دفعہ کوئی اور مجبوری تھی کہ رات کو بہت جاگے تھے، اس وقت راست صبح کو لیٹ گئے تھے، چوتھی دفعہ کوئی اور مجبوری تھی. یہ مجبوریاں زندگی بھر آئیں گی، اور جو وقت پر پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کبھی نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کب کیا ہو جاتا ہے تو اس کا مارجن رکھ کر چلتے ہیں. وہ جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں آتی ہیں مجبوریاں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ تو رہیں گی ہمیشہ. ہوگا کیا؟ پوری قوم جو ہے وہ اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا کہ یہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں، وعدے کے پابند نہیں ہے. قرآن نے بس کہا تھا، اتنی اہمیت قرآن نے دی ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں کہ کتنی آیات ہیں. اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی پابندی کرنا، چاہے جس سے کرو، غیر مسلم سے کرو. آپ کا کانٹریکٹ ہے، اگر جاب ہے تو ایک وعدہ ہے، اس کانٹریکٹ کی پابندی کرنی ہے. امپلائر چاہے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وعدہ ہے، تو اس وعدے کے اندر چوری کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو کہا تھا دشمن ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر مجبور نہیں کرے کہ تم زیادتیاں کرنے لگ جاؤ، تم بیلنس چھوڑ دو، اپنا توازن چھوڑ دو. ان کی دشمنی میں کسی کی دشمنی بھی مجبور نہ کرے اس میں، ان کے ساتھ بھی رہے گا تمہارا حق اور انصاف. جب کوئی معاملہ ہوگا، کوئی کانٹریکٹ ہوگا تو جس دین نے یہ تربیت دی تھی اس دین کے ماننے والوں کا آج دنیا میں اعتماد نہیں ہے. اسے یہ تربیت دی گئی تھی، یہ تربیت قرآن نے دی تھی، یہ تربیت نبیوں نے دی تھی. جو نظام دیا تھا تربیت کا آپ کو نماز کا، یہ اس نے دی تھی. جب روزے رکھتے ہیں آپ تو ایک ایک منٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب وقت ہونے جا رہا ہے، یہاں پر پورا کر لیں. جب روزہ کھولتے ہیں افطار تو ساری بستی، ایسا نہیں کوئی 5 منٹ پہلے کھول لے، کوئی ساری بستی ایک ساتھ اس منٹ سیکنڈ کے حساب سے کام کرتی ہے. تب تو منٹ سیکنڈ سے چلتے ہیں، مسجد میں منٹ سیکنڈ سے جماعت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں سے نکل کر آپ گھنٹوں کی منٹوں کی بات تو الگ ہوگی. گھنٹوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ چاہے جہاں جس جگہ کیسے وقت ضائع کر رہے ہیں لوگ، کریٹو تعمیری کاموں کے اندر لگاتے، یہ سب سامنے آنے والا ہے. تو زندگی ضائع کر رہے ہیں، تو یہ پھر پیچھے تو ہونا ہے قوم کو. یہ ہے حصہ غور کرنے کا، بجائے اس کے کہ ہم اسے الزام دیں کہ صاحب بڑی ہمارے ساتھ میں یہاں پر تو زیادتی ہے، بڑا ہمارے ساتھ فرقہ پرستی ہے. یہ فرقہ پرست سر پر بٹھائیں گے،
چاہے فرقہ پرست رہیں، اور فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، آپ کا انداز ٹھیک ہو تو رحمت ہو آپ کے اندر ہو۔ یہ میں نے جو چند مثالیں دی، ان لوگوں کے آس پاس کا ماحول جو ان کے ساتھ میں تھے وہ کہتے تھے یہ بہت اچھے مسلمانوں جیسے نہیں۔ یہ اگر اور لوگ کرنے لگے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر وہ دوبارہ ان کی ساکھ واپس آئے۔ یہ تو ایک چند باتیں اور تھیں خطبے کے اندر آج کے، یہ بڑی اہم بات تھی جدھر توجہ دلانی تھی۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑا بھیانک واقعہ ہو گیا، یہ واقعے تو چاروں طرف آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اسے بدلنا چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں، یہ قانون نہیں بدلے گا۔ آپ بدلیں گے تو پہلے اپنے سوچنے کا انداز بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، یہ بدل جائے گا۔ اور پھر ایک بہت اہم اطلاع ہے، جمعرات کے دن 2:48 پر، اب جو جمعرات آ رہی ہے 28 مئی، 2:48 پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ سال میں 2 بار ہوتا ہے ایسا، ہر سال، خاص خانہ کعبہ کے اوپر۔ اس وقت کسی بھی چیز کا سایہ اس پر اگر آپ نشان لگا لیں تو اس سے اچھی قبلے کی سمت دوسری کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی گیجٹ، کوئی قطب نما، کوئی کمپاس، وہ اس کے اوپر اثر ڈالتی ہیں چیزیں، کرنٹس اور لوہا اور یہ سب چیزیں، اس کو کعبے کی سمت کے لیے اس سے ایکوریٹ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں۔ پہلے ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی تھی، اب گردشوں کے اعتبار سے اب ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ سورج خانہ کعبہ پہ کب اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوگا۔ اپنے گھروں میں چھتوں پہ چاہیں تو نشان لگا لیں، جہاں یا صحن میں، برآمدے میں، جہاں کہیں بھی سورج کی روشنی اس وقت ہوتی ہے۔ کوئی چیز جو بالکل سیدھی کھڑی ہو، وہ جسے ہمارے یہاں کے مزدور سگول میں ہونا کہتے ہیں نا، بالکل پرپینڈیکولر، اگر جھکی ہوگی تو پھر غلط ہو جائے گا۔ اور اس سگول کو آپ نہیں کر سکیں بالکل پرپینڈیکولر ہو 90 ڈگری پر، اگر 100% نہیں کر پائیں تو پھر کوئی چیز اوپر سے لٹکا دیجئے تھوڑا سا ویٹ باندھ کر، ہوا نہ چل رہی تو پھر وہ بالکل سیدھی لٹکے گی۔ تو اس کا جو سایہ ہو، تھوڑی سی اس کا جو سایہ پڑے گا، اس سائے پہ نشان لگا لیجیے۔ اس وقت سورج کا رخ جس طرف ہوگا، وہ نشان ہوگا، یہ نشان پورا آپ کا پورا پچھم ہوگا، اور پچھم کی بھی وہ سمت جو بالکل خاص خانہ کعبہ پر، اس کے حساب سے اپنے گھروں کے اندر کمروں وغیرہ کا انداز کر لیں۔ جو ایک جگہ آپ نے گھر میں نشان لگا لیا، گھر میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے کسی کام کی جگہ میں، اپنے دکان کے پاس سارے دکانداروں کو جتنا جیسا بھی آپ چاہیں، جہاں کوئی راستہ نہ ہو معلوم کرنے کا، وہاں تو شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، بہت سے طریقے معلوم کرنے کے قبلہ، رات میں بھی دن میں بھی، جہاں اتفاق سے ایسے بچ جائیں کہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں تو حکم یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر طرف ہے، تم اپنے گمان سے کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، لیکن وقت پر پڑھنا، وہاں کے لیے تو حکم یہ ہے۔ لیکن کب ہے یہ حکم؟ جب تمہارے پاس ذریعہ نہیں معلوم کرنے کا۔ اب ہمارے پاس ذریعہ نہیں تھا معلوم کرنے کا، اتنا ہی تھا کہ بھئی جدھر مسجدیں بنا دی، وہ جس طرف بھی بنا دی، وہ تھوڑا سا وہ قبلہ روح ہو گیا، تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس سے زیادہ ہمارے پاس، تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ بھی۔ لیکن اب اگر ہمارے ذریعے معلوم ہو جائے کہ بالکل ایکوریٹ کیا ہے، اس کے حساب سے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اب علم میں آ گیا، جب تک علم میں نہیں آئے تو وہ چیزیں جائز ہیں کہ تھوڑے سے اندازے سے ادھر کر لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3000 کلومیٹر جانے میں کتنا فرق پڑتا ہے، اگر آپ بہت معمولی سا آدھی ڈگری یوں کہ یوں ہو جائے تو 3000 کلومیٹر جانے کے بعد وہ لائن کتنی دور جائے گی اس اصل جگہ سے۔ کوئی حرج نہیں تھا، دین میں اس کی اجازت تھی، انسان کے لیے جتنا ممکن ہے اتنا کرے۔ اب اس سے زیادہ ممکنات میں ہم آگے بڑھ گئے تو پھر ویسا کرنا چاہیے۔ معلوم ہو گیا تو کیجئے، اگلی تاریخ جولائی میں آئے گی، ایک سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، 28 مئی یاد رکھیے گا 2:48۔ اس وقت کسی بھی چیز کا سایہ جو بالکل سیدھی ہو، ترچھی نہ کھڑی ہو، پرپینڈیکولر ہو، تو اس کا سایہ جو ہے وہ قبلہ رخ، اس سے قبلے کا رخ اپنا بالکل صحیح متعین کر لیں۔ اور آج کے خطبے کی آخری بات یہ کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔
استقبال کہتے ہیں ویلکم، آگے بڑھ کر کسی کو لینے کو. اس کا مادہ بھی قبل قاف بے لام، اسی سے قبلہ بنائے. اس کا مطلب سامنے. استقبال کہتے ہیں سامنے آگے بڑھ کر کسی کو لے لینا، ریسیو کریں آگے جا کر. آپ کے جو امپورٹنٹ گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ گھر بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے، لینے جاتے ہیں، اسٹیشن لینے جاتے ہیں. اور زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر باہر سے آ رہے ہیں ایئرپورٹ لینے جاتے ہیں. ابھی گھر تو آ ہی جائیں گے، اتنا تو کیا فرق پڑ جائے گا کہ آپ وہاں ایئرپورٹ تک لینے کے لیے گئے ہیں چند گھنٹوں کا کہ اس سے پہلے مل لیے. وہ ہمارے دل میں اہمیت زیادہ ہے ان کی، تو ان کو اور آگے تک جا کر لے کر آتے ہیں. تو جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے آنے کا گھر بیٹھ کر انتظار نہیں کیا جاتا. یہ رمضان کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس کا استقبال کریں. تو استقبال کرنے کا مطلب ہے آگے بڑھ کر ریسیو کریں. آگے کیسے بڑھیں گے؟ رمضان اس سے پہلے تو آ نہیں جائے گا. جس تاریخ کو آنا ہے اسی تاریخ سے شروع ہوگا. آپ لائیں کیسے آگے بڑھ کر؟ یا آگے بڑھ کے ملیں کیسے؟ چلیے آئے گا اپنے وقت پر، آگے بڑھ کے ریسیو کیسے کریں؟ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے ہے، جس لیے ہے، وہ تیاری آپ شعبان سے شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اب تیاری کر رہے ہیں اس کی، عین ایک دن وہ آ جائے گا جس دن ہم سب روزے دار ہوں گے، تو وہ شروع کے چند دن بڑے سخت گزریں گے. تو سخت گزرنے کے بجائے پہلے سے کچھ عادت ہو جائے. اور اس میں بھی مشورہ یہ دیا امت کو کہ یہ شروع کے 15 دن کرنا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا، ایسے نہیں کہ تھک جائیں. یہ رمضان 30 رمضان یا 29 رمضان تو جانے دیے، 10 رمضان کے بعد تراویح میں سے لوگ کم ہو جاتے ہیں اور لوگ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں تو دن گنتے ہیں ایک ایک دن کے، آج اور کل، اب ختم ہونے والا ہے، اب اتنے دن رہ گئے، اب 5 دن رہ گئے، اور اب 4 رہ گئے. تھک جاتے ہیں. شعبان میں تھک مت جائیے، خود رکھتے تھے آخر تک روزے. امت سے کہا کہ 15 شعبان کے بعد مت رکھنا، اب تازہ دم ہو جائے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی پریکٹس پہلے سے کر لو، جس دن دل چاہے. تو اس کی ایک یہ ہوا استقبال، ایک تیاری کہ اس کو ہم آگے بڑھ کے ریسیو کرنا ہے، اس کی تیاری شروع کر دی. مہمان آتا ہے تو گھر کی روز کی چادریں صاف ستھری نہیں بچھائیں گے مسحریوں کے اوپر. رمضان آنے والا ہے تو پھر اس کے لیے پہلے سے تیاری ہے کہ پہلے سے 15 شعبان تک جس کو جس دن توفیق ہو 2-1 روزے کچھ رکھیے. جو اس سے زیادہ رکھے تھے کہ قابل مبارکباد، ورنہ 2-3 تو رکھیے. اور کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بہت برکت کی بات ہے کہ آپ جو آگے بڑھ کر لائے، جو ریسیو کر کے آئے، جو ریسیو کرنے کے لیے کسی جائے اس کی قدر کچھ اور ہوتی ہے، جو گھر پر ملے ان کی اور ہوتی ہے. تو پھر رمضان بھی آپ کی قدر زیادہ کرے گا. اور پھر صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہی روزہ نہیں ہوتا، اسے تو فاقہ کہتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہوتا ہے تب وہ روزہ بنتا ہے، فاقے سے وہ روزہ ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کن کن چیزوں کو چھوڑیں، کن کن باتوں کا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ کس بات کا خیال رکھیں؟ آپ کہتے ہیں رمضان المبارک، سارے دن ساری گھڑیاں اللہ کی پیدا کی ہوئی، ساتھ ہیں سب اللہ کی بنائی ہوئی. رمضان کیوں مبارک؟ مبارک مطلب برکت والا. تو رمضان ہی کیوں زیادہ برکت والا؟ رمضان ہی کیوں ایسا جب شیطانوں کو موقع کم ملتا ہے؟ رمضان ہی کیوں ایسا جب نیکی کی توفیق پڑ جاتی ہے؟ یہ باقی دنوں میں کیوں نہیں، اور باقی سال میں کیوں نہیں؟ اللہ نے کیوں اسی کو اس کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر، اور اس کا آگے فرمایا اس لیے تم سے روزے رکھوائے جا رہے ہیں جسے بھی یہ مہینہ ملے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قوموں کی ہدایت کا سامان نازل ہوا ہے، آپ کو کامیابی تک لے جانے کا پروگرام نازل ہوا ہے. وہ پروگرام خالی زبان سے آپ رٹتے رہیں تو پروگرام کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کامیابی تک نہیں پہنچیں گے. جیسے
آپ کو وہاں پر دہلی جاتے میں جو یہاں وہاں پہلے ڈرائیونگ نہیں کی ہو، جس نے صرف یہاں پر کی ہو، رولز بتا دیے جائیں کہ اسے دیکھ لو غور سے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ وہاں پر رولز رٹتے رہے خالی، اور پھر ریڈ لائٹ بھی جم کر لیں اور غلط لین میں بھی چلے جائیں اور رولز پڑھ لیں۔ یہ رولز اس لیے دیے گئے تھے کہ اب تم سے کوئی دقت وہاں پر نہیں ہوگی کہ اسے سمجھ لو، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ اسے رٹتے ہوئے نکل جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ رٹنے کا اجر ہوگا، اپنی جگہ ہے، کامیابیاں نہیں ہیں۔ کامیابیاں تو اس نسخے کے استعمال سے ہے، وہ ہدایت جو دی گئی ہے اس ہدایت کے راستے پر چلنے سے ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ رمضان میں خاص طور سے سب کا تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے، لیکن بڑی تعداد وہ ہے جس کا تعلق بڑھنا خالی وہی ناظرے سے ہوتا ہے۔ اجر مل رہا ہے ہر لفظ کے اوپر، ہر حرف کے اوپر، لیکن وہ اجر کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت تو اس کے اوپر عمل ہے جو اس نے راستہ بتایا ہے۔ کتنی چیزوں کے اندر بے پناہ جگہ جگہ الگ الگ مسائل، الگ الگ اختلافات مختلف لوگوں کے، آپ کا ذہن بالکل صاف شفاف کلیئر ہو جائے گا۔ آپ قرآن شریف کو پورا، چاہے اس میں بہت سے حصے نہیں آئے سمجھ میں، چھوڑ دیجیے گا، انہیں کسی زیادہ سمجھدار لوگوں سے کوشش کیجیے گا سمجھنے کی، بلکہ دوبارہ کریں گے تو وہ بھی سمجھ میں آنے لگیں گے، تیسری بار جب پڑھیں گے تو وہ اور سمجھ میں آنے لگیں گے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں یہاں جو ترجمہ موجود ہے ان کے ذریعے ہی اگر پڑھنا سمجھنے کی کوشش کرے تو ایک تہائی ایسا ہوگا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، دو تہائی آ جائے گا، معمولی بات ہے، دو تہائی آ گیا۔ یہ رمضان میں کرنا ہے، اور پھر رمضان سے پہلے تیاری شروع کرنی ہے۔ استقبال تو تبھی ہوگا آگے بڑھ کر لینا کہ یہ عمل یہاں اب شعبان میں وہ شغف، وہ تعلق قرآن سے بڑھا لیجیے۔ پھر تعلق بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش اس مہینے سے شروع ہو جائے تو سب سے بہتر استقبال یہ ہے۔ وہ روزے رکھنا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقبال رمضان کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ مہینہ جو آگے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے تقریباً تمام لوگ استقبال کے لیے تیار ہوں گے، تو پھر وہ مہینہ بھی آپ کی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قدر کرنے والا ہو۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن۔